برطانوی پارلیمنٹ میں سینتاس معاہدے کی معطلی کا معاملہ اٹھا دیا گیا۔ رکن پارلیمنٹ جیمز فرتھ کا سینتاس معاہدے کے تحفظ پر زور۔ کہا برطانوی حکومت کی جنگ بندی کے لیے کوششوں کو سراہتے ہیں۔ برطانیہ سینتاس معاہدے جیسے معاہدوں کا تحفظ یقینی بنائے۔ وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا حکومت کو سینتاس معاہدے کی سنگینی کا مکمل ادراک ہے۔ امریکی صدر کی پاک بھارت قیادت کو ایک ساتھ ڈنر کرانے کی خواہش۔ اپنے وزیر خارجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مارکو یہ کتنا اچھا ہوگا کہ دونوں کو باہر ڈنر پر لے کر جائیں۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو مسکرا دیے۔ ریاض میں سعودی امریکن انویسٹمنٹ فورم سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان اور بھارت میں تاریخی جنگ بندی کرائی، کشیدگی بڑھ رہی تھی، لاکھوں لوگ قتل ہو سکتے تھے۔ پاک بھارت دوستوں کو کہا جھگڑا چھوڑیں، تجارت کریں، نیوکلیئر میزائلوں کے بجائے تجارت کا سوچیں، میزائل ٹریڈ نہ کریں، وہ ٹریڈ کریں جو آپ کو خوبصورت بنائے۔ پاکستان بھارت کی قیادتیں مضبوط اور ذہین ہیں، امید ہے سیز فائر قائم رہے گا۔ مارکو روبیو اور جے ڈی وینس کی کوششوں سے دونوں ملک رک گئے۔ سیز فائر کرانے پر امریکی انتظامیہ پر فخر ہے۔ امریکہ کی فوج طاقتور ہے لیکن مجھے جنگیں پسند نہیں۔ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کا اہلکار ناپسندیدہ سرگرمیوں میں ملوث۔ حکومت نے 24 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ ترجمان نے بتایا بھارتی اہلکار کی سرگرمیاں سفارتی حیثیت کے منافی تھیں۔ متعلقہ اہلکار کی سرگرمیوں پر پاکستان کو شدید تحفظات تھے۔ بھارتی ناظم الامور کو طلب کر کے پاکستان کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ حکومت پاکستان نے فیصلہ ملک کی سلامتی کے مفاد میں کیا۔ بھارتی پروپیگنڈا پاکستان کی عسکری کامیابیوں پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ پاکستان نے بھارتی فوجی اہداف کو نشانہ بنا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ جوابی کارروائی مکمل طور پر جائز تھی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھیں، ہر جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے جس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مسئلہ کشمیر کے حل کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ مارکہ حق میں 40 شہری شہید، 121 زخمی ہوئے۔ شہداء میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل۔ مادر وطن کے دفاع میں 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شامل۔ مارکہ حق کے دوران شہداء اور زخمیوں کی تفصیلات جاری۔ ISPR کا کہنا ہے بھارتی جارحیت کے جواب میں پاک فوج نے مارکہ حق کے تحت منہ توڑ جوابی حملے کیے۔ شہداء کی عظیم قربانیاں قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ پاکستان کی مسلح افواج پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی حملوں میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت۔ مسئلہ جو ہے کشمیر کا، وہ بھی مودی صاحب نے کہا ہے کہ جی اس سے بات چیت ہونی چاہیے، لیکن ان کا اپنا نقطہ نظر ہے اور ہمارا نقطہ نظر جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ اسلام کی قوم کی قرارداد ہے۔ مودی کے دن گنے جا چکے ہیں، فیصلہ بھارتی عوام نے کرنا ہے۔ بھارت کے پاس ہمارے خلاف کوئی شواہد ہیں تو سامنے لائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں گفتگو۔ کہا مسئلہ کشمیر کے حل کی بات خود ٹرمپ نے کر دی۔ مذاکرات کے ایجنڈے میں کشمیر، سینتاس معاہدہ اور دہشت گردی ہونی چاہیے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا بھارت اب دوبارہ پاکستان پر حملے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دو قالب یکجان، ترکی اور پاکستان۔ ترک صدر کا پاکستان کی حمایت کا واضح اعلان۔ کہا اچھے اور برے وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اردوان نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا پاکستان اور بھارت میں تناؤ کم کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی۔ دونوں ملکوں میں جنگ بندی پر خوشی ہے۔ پاک بھارت کے درمیان تناؤ انتہائی خطرناک سطح تک پہنچ گیا تھا۔ خواہش ہے پانی کے مسئلے سمیت تمام مسائل پرسکون طریقے سے حل ہو جائیں۔ دوران کشیدگی اپنے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا۔ پاکستانی بھائیوں کو ان کے صبر اور تحمل اور دانشمندانہ موقف پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان اشتعال انگیزی پر اکسانے میں نہ آئے۔ ترک سیب نہیں کھائیں گے، استنبول بھی نہیں جائیں گے۔ پاک ترک بھائی چارہ بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا۔ پاکستان کی فتح پر ترکی اور آذربائیجان میں جشن۔ مودی کا گودی میڈیا تلملا اٹھا۔
पुणे में तुर्क सेबों के बाइकॉट की मुहिम चला दी। बाकू और इस्तांबुल का बाइकॉट कर दिया। तुर्क अशिया के बाइकॉट की मुहिम भी चल गई। Wish and even my dream that Saudi Arabia will soon be joining the Abraham Accords. It will be something that's really going to be very important for the future of the Middle East. It will be a special day in the Middle East with the whole world watching when Saudi Arabia joins us. सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाएगा। अमरीकी सदर पुरुमीद, कहा तवक्को है सऊदी अरब अब्राहम मुआहिदे में शामिल हो जाएगा। ये मुआहिदा खित्ते और सऊदी अरब के मुस्तकबिल के लिए अहम है। अमरीकी सदर का शाम पर लगी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। ट्रंप ने कहा तैयब उर्दवान और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद शाम से पाबंदियां हटाने का फैसला किया। पाबंदियां हटने से शाम को अजीम मुल्क बनने का मौका मिलेगा। अमरीकी वजीर खारजा रवा हफ्ते तुर्की में शामी हुकाम से मुलाकात करेंगे। ईरान के साथ डील पर खुशी होगी। ईरान के साथ मुआहिदा करना चाहूँ जो बेहतर मुस्तकबिल का जामिन होगा। ईरान के पास वक्त है, फैसला करे। ये पेशकश हमेशा नहीं रहेगी। तारीखी दौरा सऊदी अरब में ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान ने कई मुआहिदों पर दस्तखत किए। सऊदी अरब अमेरिका में $600 बिलियन की सरमायाकारी करेगा। सऊदी खलाई एजेंसी और नासा के दरमियान भी मुआहिदा तय पा गया। अमरीकी सदर कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात भी जाएंगे। एआवाई न्यूज़ का पाक अफवाज को खिराज तहसीन। खुसूसी नशरियात यौम तशक्कुर में साहिर अली बग्गा ने मिली नगमे गाकर बहादुर अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा हम अपने शोहदा और उनके अहल खाना को नहीं भूलेंगे। भारतीय मीडिया ने फिल्मी रिपोर्टिंग करते हुए दुनिया भर में भारत को रुस्वा किया। गवर्नर ने जंग के दौरान वसीम बादामी की जबरदस्त एंकरिंग को भी सराहा। अदाकार जावेद शेख, बहरोज सब्जवारी और जाहिद अहमद की तारीखी फतह पर कौम को मुबारकबाद। बहरोज सब्जवारी ने कहा अफवाज पाकिस्तान ने तबीयत खुश कर दी। जावेद शेख बोले पाक फजाइया नेवी बरी फौज को सलाम पेश करते हैं। जाहिद अहमद बोले हमारा दुश्मन भारत बहुत ही ज्यादा कमजोर और झूठा है। शफात अली ने रूपधारा भारतीय न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी का चीख चीख कर हाजरीन को महजूज किया। मुस्तफा चौधरी बने भारतीय रिटायर्ड जनरल बख्शी, शायकीन को खूब हंसाया। भारतीय फजाइया के तैयारे कहाँ गिरे, पायलट कहाँ गए, तफसीलात सामने आ गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है भारतीय फजाइया के पायलट जख्मी या लापता भी हुए। एक तैयारा अनंतनाग में गिरकर तबाह हुआ। इजेक्शन सेट बरामद हुआ। भारतीय फजाइया का दूसरा तैयारा पामपुर या पुलवामा में गिरकर तबाह हुआ। दोनों पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। एक और लड़ाका तैयारा पैंथियाल रामबिन के इलाके में गिरकर राख हुआ। पायलट फ्लाइंग ऑफिसर इकबाल सिंह को जख्मी हालत में आर्मी अस्पताल उधमपुर पहुंचाया गया। भारतीय फजाइया का एक तैयारा अखनूर के खेतों में गिरा। दोनों पायलट जख्मी हुए। दुश्मन का एक तैयारा भटिंडा में भी तबाह हुआ। सिक्योरिटी जराये ने बताया हेरोन आरपीवी को जम्मू के मशरिक में 13 नॉटिकल मील के फासले पर मारा गया था। गोदी मीडिया की तरह भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी ड्रामे करने लगे। आदमपुर एयरबेस जा पहुंचे। भारतीय मीडिया ने ये साबित करने की कोशिश की कि आदमपुर एयरबेस को पाक फजाइया के हमले में नुकसान नहीं पहुंचा। ये दावा भी किया गया कि नरेंद्र मोदी ने दिफाई निज़ाम S-400 का मुआयना किया, लेकिन हकीकत ये है कि ऑपरेशन बुनियाने मरसूस के दौरान पाकिस्तानी शाहीनों ने आदमपुर एयरबेस पर S-400 दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया था। 11 मई की प्रेस ब्रीफिंग में पाक फजाइया के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने वाजे किया था कि शाहीनों का निशाना S-400 का चीज बोर्ड, राडार और दीगर आलात थे, जिसकी तबाही से सिस्टम मुकम्मल नाकारा हो गया था। अगर हमारा इंडिया के साथ हो गया सीज फायर, तो अब आपस में भी सीज फायर होना चाहिए। सेरेनिटी फिर प्रिवेल करनी चाहिए ताकि कौम में यकजहती रहे। और यकजहती का सबसे बड़ा तकाजा यही है कि खान साहब की रिहाई हो। भारत के साथ सीज फायर हो गया तो आपस में भी सीज फायर होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी समेत तमाम असीर रहनुमा रिहा किए जाएं ताकि कौम में यकजहती रहे। पाक फौज ने दुश्मन को जिस तरह जवाब दिया उससे कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ। भारत का गुरूर खाक में मिल गया है।
یہ تو فنٹاسٹک ہے. اور ساتھ ساتھ مٹھائی آج ہم نے پورے گورنر ہاؤس میں آنے والوں کو مٹھائی کھلائی ہے. صرف ابھی تو آگ لگائی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں ان قوتوں کو بھی، اور یہی حال اب ان کا ہونے والا ہے. رافیل کو آگ لگ گئی. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے یوم تشکر کی تقریب کے دوران بھارتی رافیل طیاروں کے ماڈلز کو آگ لگا دی. گورنر نے فنٹاسٹک چائے کا لطف بھی اٹھایا. بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن. علیمہ خانم سمیت تینوں بہنوں کی بانی سے کانفرنس روم میں ملاقات کرائی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا علیمہ خانم اور رؤف حسن کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے کا حکم. بانی پی ٹی آئی کی پرول پر رہائی کی درخواست آج سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سماعت ہوگی. آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر صلاۃ الشکر. کراچی میں پاک فوج، پاکستان رینجرز سندھ اور پاکستان کوسٹ گارڈز کے زیر اہتمام نماز شکرانہ ادا کی گئی. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے افسروں اور جوانوں کے ساتھ نوافل ادا کیے. پاکستان کے لیے فلک شگاف نعرے. مارکہ حق میں پاک فوج کی تاریخی فتح پر اسلام آباد پولیس کی ریلی. قوم کو 10 مئی کی تاریخی فتح کی مبارکباد دی. آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی نے کہا مسلح افواج نے سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کا مقابلہ کیا. یہ فتح دنیا کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے. ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں. کراچی میں تاجر برادری نے افواج پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کیا. کوٹلی میں خواتین، بچوں اور طلباء کی ریلی. ملک کے دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں. بھارتی صحافی امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ میں زہر اگلنے لگے. نائب ترجمان نے بھارتی صحافی کا پروپیگنڈا مسترد کر دیا. بھارتی صحافی نے کہا پاکستان میں جوہری مواد کی لیک کی رپورٹس کی. نائب ترجمان نے رپورٹ مسترد کر دی. بھارتی صحافی نے پھر کہا بھارت نے کشمیر کے مسئلے پر صدر ٹرمپ کی ثالثی کو مسترد کر دیا. ٹامی پیگ نے جواب دیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن قائم کرنا چاہتے ہیں. ARY نیوز کے سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی کے تجزیے کی قومی اسمبلی میں گونج. پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی عبدالقادر پٹیل نے کہا وسیم بادامی نے بڑا خوبصورت تجزیہ کیا تھا. وسیم بادامی نے کہا جب رافیل گرا تو فرانس کے صدر نے کہا یہ کیا ہوا. جب ڈرون گرے تو نیتنیاہو چیخ پڑے. جب S-400 تباہ ہوا تو پیوٹن نے کہا کیا ہوا. ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ بھاگے اگلا میرا نمبر ہے، میری کوئی چیز نہ گرا دیں، پکڑو انہوں. وہ بیت میں کود پڑے اور کہا جھگڑا مت کرو. غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی منظور نہیں. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب. کہا غزہ میں مستقل اور غیر مشروط سیز فائر ہونی چاہیے. غزہ میں بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا. غزہ میں محصور فلسطینیوں کی فاقہ کشی کے ذریعے قتل کیا جا رہا ہے. چھ ٹیمیں 0 فیئر. کرکٹ کا ہوگا جشن. چیئرمین PCB محسن نقوی نے PSL 17 مئی سے دوبارہ شروع ہونے کا اعلان کر دیا. PSL جہاں ختم ہوا وہیں سے شروع ہوگا. شیڈیول بھی آ گیا. 17 مئی کو راولپنڈی میں کراچی اور پشاور زلمی کا میچ ہوگا. HBL PSL 10 کا فائنل 25 مئی کو لاہور میں ہوگا. محسن نقوی نے کہا ہم متحد ہیں اور پھر کرکٹ کا جشن منائیں گے. کھلاڑیوں اور فینس میں بھی وہی جذبہ ہوگا.